ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم۔ کون سی زبان میں بات کرنی چاہیے؟ جو پر دیا ہے نہیں، اردو ہی بہتر رہتی ہے کیونکہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے، کیونکہ بیچ میں بلوچ بھی بیٹھے ہیں، سندھی بھی بیٹھے ہیں، پختون بھی، پنجابی بھی، سرائکی بھی، تو اس لیے اردو زبان ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ قائد صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے سرائکی میں، شاید ہو سکتا ہے کراچی والوں کی سر سے اوپر گزر رہی ہوں، بس تکا لگ میں نے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی اللہ کریم نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ایک بار پھر ہم اس محفل مقدس میں اکٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم سے اس عاجز کی التجا ہے کہ اے اللہ کریم ہمیں تا وقت مرد ایسی ہی محفل نصیب فرماتا رہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے کیونکہ آج کی اس محفل کی نسبت سے تقریباً رات کے وقت بھی علماء حضرات نے خطابات فرمائے، ابھی بھی ماشاءاللہ برادر مکرم مفتی شاہد محمود صاحب، پروفیسر پیر جاوید اقبال خارا صاحب بڑے احسن انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ کئی لوگ اس دفعہ نئے چہرے تشریف لائے ہیں جو شاید پہلی دفعہ میری گفتگو سن رہے ہیں، تو میں نے یہی سمجھا کہ ان آواز کو، ان محافل اور بالخصوص تصوف، طریقت کے چند پہلو سمجھا دوں کہ طریقت، تصوف، یعنی تصوف سمجھ رہے ہیں نا، پیری مریدی کا سلسلہ، یہ پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے، کیا شریعت میں اس کی کچھ حیثیت ہے یا یہ ہمارا کوئی کھڑا ہوا طریقہ ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر اس کی کچھ اہمیت ہے؟ قرآن سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے یا صرف یہ ہم جیسے نائب پیروں کا گھڑا ہوا کوئی طریقہ ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں یہ بات سمجھانا اور سمجھنا نہایت ضروری ہے۔
الحمدللہ ہم اہل سنت لوگ ہیں. سبحان اللہ. ہم اہل سنت و جماعت کی تعلق رکھتے ہیں. ہم پورے قرآن کو ماننے والے ہیں. ہم یہود کی طرح ہاتھ رکھ کر آدھی آیت کو مان لیا اور آدھی کو چھوڑ دیا، یہ طریقہ نہیں. ہمارا یہ سیوا نہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کو ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن کچھ اور لوگ بھی پڑھتے ہیں. فرق کیا ہے کہ جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، وہ مسئلہ وہ راہ کوئی اور نہیں لے پاتا، کوئی اور نہیں سمجھ پاتا، کوئی اور نہیں دیکھ پاتا. وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، کہ قرآن کیا کہتا ہے، کہ وہ کیوں نہیں سمجھ پاتے. یضل به کثیر ویہدی به کثیر. یضل به کثیر ویہدی به کثیر. بعضوں کو یہ قرآن گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور بعضوں کو یہی قرآن نیکی کی راہ پر رہنمائی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. قرآن خود بتا رہا ہے کہ بعضوں کے لیے میرے اندر ہدایت ہے، ان کے لیے ہدی للمتقین. ہدایت جن کے لیے ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ہدایت ہے. اور جنہوں نے الفاسقین اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کے لیے سرین گمراہی ہے. یہاں پہ ایک مناظرہ غالباً ملتان میں ہوا. اس مناظرے کے اندر یعنی دو طریقوں سے تعلق رکھنے والے احباب ان کا مناظرہ تھا. تو عالم صاحب جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے، جب وہ تشریف لائے، کافی اوپن مناظرہ تھا، کافی مجمع تھا، دونوں گھروں کے علماء سامنے بیٹھے تھے آمنے سامنے. جب وہ عالم بڑے جنہوں نے مناظرہ کرنا تھا وہ جب آئے انہوں نے کہا کہ میں مناظرہ جیت چکا ہوں، میں مناظرہ جیت گیا ہوں، مجھے اب مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں، فیصلہ عوام کرے. سارے لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ مناظرہ تو ہوا ہی نہیں، مناظرہ ہوا ہی نہیں، یہ جیت کیسے گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ آج ساری رات ہم دلیلیں ڈھونڈتے رہے، میں بھی ڈھونڈتا رہا، یہ بھی ڈھونڈتے رہے، لیکن میں آقا کی شان بیان کرنے اور آقا کی شان بڑھانے کے لیے، پڑھائی تو اللہ نے ہے، یعنی آقا کی پڑھائی بیان کرنے کے لیے میں ساری رات دلیلیں ڈھونڈتا رہا. اور یہ آقا کی شان کس طرح کم کی جائے، اس میں تکلیف کی جائے، یہ اس کے متعلق اپنی دلیلیں ڈھونڈتے رہے. ابھی فیصلہ عوام کر دیں کہ سچ پہ کون تھا اور جھوٹ پہ کون تھا، کون ہے اس حق کی راہ میں، کون ہے جس نے ساری رات اپنے آقا کی بڑائی بیان کی، اپنے آقا کی بڑائی ڈھونڈی، اور جس نے آقا علیہ السلام کی پڑھائی کو کم کرنے کے خاطر ساری رات برگردانی کی. کیا وہ حق پہ ہو سکتا ہے؟ قطعی حق پہ نہیں، وقت بہت کم ہے. بسم اللہ، اس لیے تھوڑا جلدی بسم اللہ، بسم اللہ، بسم کیا اللہ، جائے گا انشاءاللہ. بسم اللہ. تو آج یہ ہے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. قرآن خود بتا رہا ہے
کہ میں بعضوں کے لیے تو ہدایت کی راہ ہوں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے نیکی کی راہ اختیار کی، جنہوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا۔ تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو سمیٹ کر گزر جانا۔ یہ خاردار ہے دنیا، یہ دنیا خاردار جنگل ہے، اور اس جنگل سے جس نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا، سمیٹ کر گزر پڑا، وہ بچ گیا۔ اسے ہم کہیں گے وہ متقی ہے، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور جو ان کانٹوں میں الجھ گیا، ہمارا لالچ، طمع، خود نمائی، گیا، کئی قسم کے بت ہمارے اندر ہیں، وہ بتوں نے اسے جگڑ لیا، ان کانٹوں نے اسے جگڑ لیا، وہ رات کا عبور نہ کر سکا، وہ متقیوں میں نہ آ سکا۔ متقیوں کے لیے ہدایت اور صرف کے لیے جنہوں نے ساری رات خلاف کیا، جنہوں نے ساری رات شان گھٹانے کے لیے، جنہوں نے ساری رات شان گھٹانے کے لیے بدگردانیاں کی، انہوں نے کیا کیا؟ صرف اختیار کیا۔ ان کو یہ کلام، یہ اللہ کا کلام، یہ کلام پاک قرآن حکیم کبھی ہدایت نصیب نہیں فرماتا، ان کے لیے سرین گمراہی۔ اس کلام پاک میں اسی کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری راہ کو کس طرح بیان فرما رہا ہے۔ کیا تصوف کا طریقہ کی راہ، پیر مریدی کا طریقہ کیا قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی اور رستہ تو نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو قرآن سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، سارے آباد ذرا توجہ سے، کیونکہ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے تو پھر میں ڈر پاؤں گا۔ ویسے پورا دن سب جاتا ہوں، پھر یہ ساتھ کرو گے جوان، پھر ہمارے لیے بڑے۔ سب سے پہلا کام پیر مریدی میں، سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا۔ سبحان اللہ۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے حبیب، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اے میرے حبیب، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ۔ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ بیعت کا۔ ابھی یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، بے شک مرشد صاحب، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے اہل سنت و جماعت سے کہ یہاں پہ جس بیعت کا ذکر ہے وہ بیعت تو ایک کافر کا اسلام میں داخل ہونے کی بیعت ہے۔ کافر کو جب آقا السلام والسلام کسی کافر کو اسلام میں داخل فرماتے اس سے بیعت لیتی نہیں۔ آقا السلام والسلام نے 10 قسم کی بیعت لی ہے، سبحان اللہ، 10 قسم کی بیعت لی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا السلام والسلام کے حاضر آج مبارک دست مقدس سے 5 مرتبہ خالی محبت کی بیعت کی، خالی محبت کی بیعت کی ہے کہ اے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری زندگی آپ سے محبت کرتا رہوں۔ سبحان اللہ، فقط مرشد صبورہ۔ اور اس کام کی بیعت نہیں ہے، بیعت رضوان کیا ہے؟ سبحان اللہ۔
بیت رضوان سارے صحابہ سے دی گئی. ان میں کافر تو کوئی نہ تھا, صحابہ تھے جو اسلام لا چکے تھے, ان سے بیعت لی. اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں, تو یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. نعوذ باللہ یہ نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر کام امت کی اصلاح اور رہبری کے لیے ہوتا ہے, امت کی رہبری کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کسی کا وعدہ یا کسی حقیقی دوست سچے دوست کی جگہ سے آپ وعدہ لے بھی سکتے اور وعدہ کر بھی سکتے. آقا السلام نے بیعت کی کہ جب تک عثمان غنی کا کربار نہیں لے گیا مکہ سے ہم واپس نہیں لوٹیں گے. 1500 صحابہ نے آپ کے ہاتھ مقدس میں بیعت کی, 1500 صحابہ نے, اور آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پہ رکھا کہ یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے, یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے. اگر عثمان غنی شہید ہو چکے ہیں تو پھر عثمان غنی کا ہاتھ کہاں سے آیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ آپ شہید نہیں, صرف امت کو بتانا مقصود ہے کہ کسی اچھے دوست, کسی محب دوست, کسی اللہ والے کی جگہ پہ آپ وعدہ لے بھی سکتے ہیں اور وعدہ دے بھی سکتے ہیں. تو بیعت کیا ہے؟ بیعت ہے وعدہ. بیعت کیا ہے؟ وعدہ. جب ہم مرشد کی ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں, جب بیعت کرتے ہیں, کیونکہ مرید کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, مرشد کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, اور مرشد جب بیعت دیتا ہے تو مرشد یہ کہتا ہے نا کہ فلاں سلسلہ میں تجھے بیعت کر رہا ہوں, اب تو سابقہ زندگی سے تائب ہو کر قرآن و سنت کی روشنی میں مرشد کے حکم کے مطابق نئے طریقے سے زندگی شروع کر. تو زندگی کیا ہوگی؟ تو نماز قضا نہیں کرے گا, تو برائی کی طرف راغب نہیں ہوگا, تو جھوٹ کی طرف راغب نہیں ہوگا, ہر قسم کے لغویات سے اجتناب کرے گا, ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہے گا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و محبت اپنے خون کے اندر راسخ کر دے گا. اسی چیز کی بیعت ہوتی ہے, اسی چیز کی بیعت ہوتی ہے کہ نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 10 چیزوں کی بیعت آپ سے ثابت ہے, اور بالخصوص جس میں سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ہے محبت کی بیعت. ایک صوفی اپنے مرید کو جب بیعت کے دوران سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیتا ہے وہ ہے نسبت محبت. تو پہلا جز طریقت کا پہلا جز قرآن سے ثابت ہوا, کوئی شک رہا؟ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے دلیل میں سورہ قطع کی آیت نمبر 9, سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن سے ثابت ہے بیعت کرنا. دوسرے نمبر پہ جب بیعت ہو گئی آگے کیا کرنا ہے تو مرشد حکم دیتا ہے کہ بیٹا ابھی تجھے ذکر کرنا ہے, تجھے ذکر کرنا ہے. کون سا ذکر؟ اے مرشد
کریم ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، حج بھی ذکر ہے، قرآن پڑھے یہ بھی ذکر ہے، تو آپ ہمیں کون سے ذکر کی تلقین فرما رہے ہیں؟ تو مرشد کریم فرماتے ہیں کہ بیٹا میں تلقین نہیں کر رہا، یہ تلقین تجھے قرآن کر رہا ہے، آؤ میں تجھے قرآن کی طرف لے جاؤں۔ اللہ کریم فرما رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ تَوَكُّلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ تَوَكُّلًا، کہ میرے نام کا ذکر یہ نہیں کہا جا رہا کہ نماز پڑھو گے تو ذکر ہو رہا ہے، روزہ رکھو گے تو ذکر ہو رہا ہے، حج کرو گے تو ذکر ہو رہا ہے، بے شک ہم انکار نہیں کرتے، وہ بھی ذکر ہے، لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے نام کا ذکر اللہ 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 اللہ، اور کیسے کرو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اللہ کرنا کیسے ہے، ایسے کرو کہ دیوانہ ہوا وتوکل علیہ توکلا، ایسے ذکر کرو کہ دنیا سے بے خبر ہو جاؤ، دنیا کو بھول جاؤ، دنیا کو بھول جاؤ، اور جب اس طریقے سے تم ذکر کرو گے تو اس وقت وہ ذکر قلب کے راستے آپ کے خون میں سرایت کر جائے گا، پھر آپ کی ایک ایک رنگ، ایک ایک بات، ایک ایک مقام وہاں سے آواز آئے گی اللہ 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 اللہ، آپ سو رہے ہیں تب بھی آواز آ رہی ہے اللہ، آپ جاگ رہے ہیں تب بھی آواز آ رہی ہے اللہ، آپ کام میں مصروف ہیں تب بھی آواز آ رہی ہے اللہ اللہ۔ اب بتائیں خدا سے قاتل کون ہے، توحیدی کون ہے، جو ہمارا اللہ کی جان میں اللہ کی کتاب میں مستقر ہے، وہ زیادہ توحیدی ہے، یا جو صرف 5 وقت ہر چکاتا ہے وہ توحیدی ہے، جو 24 گھنٹوں کے اندر ایک پل کے لیے بھی اس کی ذات سے غافل نہیں، جو ایک پل کے لیے بھی اس کی ذات سے غافل نہیں، کیونکہ سفیان کے نزدیک جس طرح حضرت سلطان العارفین سلطان باقر اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جو خاص غفلت میں گزرے وہ کفر میں گئی ہے، یہ ہے صوفی کا عقیدہ، یہ ہے صوفی کی زندگی۔ توحیدی کون ہوا، توحیدی کون ہوا، سب کو توحیدی ہوا، کیا ہوا، بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ مجھے محسوس تو ہو کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، بالکل سبحان اللہ۔ کون توحیدی ہوا، اللہ سے نسبت کس کی جڑی، جس نے مرشد سے ذکر سیکھ کر ذکر اختیار کیا، یا جس نے مولوی سے نماز سیکھ کر صرف نماز پڑھنی شروع کی، نماز فرض ہے بلکہ نماز فرض ہے، نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے، نماز کی چھوٹ نہیں، نماز کی چھوٹ نہیں، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو صرف 5 وقت نماز پڑھ لینے سے، زکات دے لینے سے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لینے سے کیا پوری زندگی عبادت میں گزر گئی؟ عبادت میں تو تبھی گزرے گی کہ جب ایک پل، ایک سانس، ایک گھڑی
ایک سال سیکرٹری کا صدر معاہد تھا، وہ بھی اس کی ذات سے غافل نہ جائے، ذات سے غافل نہ جائے، تب توحید کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک اہل تصوف، اہل طریقت سے بڑھ کر توحیدی کوئی نہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ جس نے یہ ذکر اختیار کیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، جس نے اس شد و مد کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس گہرائی کے ساتھ ہر چیز سے بالکل بے خبر ہو کر اللہ کے نام کو پوری رات جپتا رہا، پوری رات بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو اللہ سے محبت ہے۔ اللہ ایک دنوی اللہ عاشق، سبحان اللہ، ایک دنوی عاشق جو عرب کے ریگستانوں میں دیوانہ بار گھومتا ہے، اور اگر بھاگ رہا ہے تب بھی ایک ہی آواز ہے، لیلا لیلا لیلا، سبحان اللہ، بیٹھا ہے ریت پہ لکھتا جا رہا ہے، لیلا لیلا لیلا۔ سبحان اللہ، اللہ وہ ایک دنوی عاشق ہے، ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہے، اللہ اللہ، وہ اس کا نام جپنا اپنے لیے فخر اور آزاد ملتا ہے، اس عورت کا نام جپنا۔ اور ہم تو اللہ کی محبت کے دائی ہیں، ہم اللہ سے محبت کے دائی ہیں۔ اگر اس کی محبت کے دائی ہیں تو پھر ہمیں وہ رائے اختیار کرنی ہے جو اس نے اختیار کی، پھر اللہ کا نام ہماری زبانوں پہ رہے اور وہ نام ہمیں اس دنیا سے بیگانہ کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مجھے سے جب ہم اس کی خدمت میں جاتے ہیں، اپنی اعمال کی درستگی کے لیے، اس سے دعاؤں کے لیے اس کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی راستہ تو ڈائریکٹ ہے، اللہ خود دیکھ رہا ہے، اللہ سے مانگو۔ ہم مانگتے تو اللہ سے ہی ہیں، ہم مانگتے تو اللہ سے ہی ہیں۔ جب تک ہو رہے گا ربهم الوسیلۃ ایھم اقرب، ہم وسیلہ اختیار کر رہے ہیں ان کا جو ہم میں سے اس کی زیادہ قریب ہیں۔ مانگتے روزی دے ہیں لیکن ان کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، ان کے وسیلہ سے مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم آخر اپنے موضوع کو تھوڑا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ سبحان اللہ، تو آخر جو کام ہمارے اہل طریقت کے نزدیک تصوف میں، باقی تمام یہ طور طریقے، ہر طریقہ تصوف کے اندر جو بھی طریقہ ہے الحمدللہ ان سارے کے سارے طریقے جتنے بھی ہیں چلہ کشی اور علیہ السلام سے ثابت۔ اور علیہ السلام 40 دن غار ہرا میں تشریف لے جاتے، 3 دن کا کھانا لے کر جاتے، 40 دن گزر جاتے۔ حضرت خدیجہ کو کوئی قرآن فرماتی ہے، وہاں کا کیا کرتے تھے؟ چلہ کشی تھی، اللہ سے نسبت تھی، یہاں کی یاد سے باتیں ہوتی تھی۔
اس نسبت کو آپ مضبوطی سے پکڑ کر وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے، اور چونکہ جب چلا کرتے ہیں تو کیا یہی ہے کہ کچھ وقت زیادہ نہ صحیح تو کچھ دنوں کے لیے تو ہم ایسی جگہ پہ چلے گئے کہ جہاں وہ ہو اور میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ
میں جہاں آیا تو علاج کی حاصل ہوتی لیکن اس موضوع کو غنیمت کرتے ہوئے محمد علیہ السلام آپ کی شان کیونکہ یہ محفل جو ہم منعقد کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی شان مبارکہ بیان کرنے کے لیے منعقد کرتے ہیں کیونکہ میرے آقا کی شان میرے آقا کا ذکر اپنے قریب نہیں خود بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا میں نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا اور اللہ کریم جو کام ہم کرتے ہیں وہ جاری ہوتا ہے وہ ایک پل کے لیے نہیں ہوتا اللہ کریم جس کام کا بھی حکم فرماتے ہیں وہ جاری ہوتا ہے اس کائنات کو خلق کرنے کے لیے ایک دفعہ فرمایا تو اس وقت سے ہونا شروع ہوئی آج تک ہوتی ہی جا رہی ہے کہیں چھوٹی ہے کہیں بڑھتی ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے لیکن یہ بہتر آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ سمجھنے کے لیے قرآن سب سے بڑی ہے اگر کوئی ہم سے دلیل مانگتا ہے کسی بھی سلسلے کے اندر تو قرآن سب سے بڑی دلیل ہے میں بڑے فخر کے ساتھ بڑے جریم کے ساتھ میں آپ لوگوں کو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور برکت ہے کہ اہل سنت کے عقیدہ کے اندر کوئی بدعت نہیں اہل سنت کا عقیدہ مکمل بدعت سے پاک کیونکہ آج کی یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار منانے کے سلسلے میں منعقد ہے اور آج بات بھی میلاد پہ ہے لیکن ساتھ میں جب انسان چلتا ہے یاد سیدھا رہا ہوتا ہے لیکن کبھی اس کی سیدھی طرف آنکھ اٹھ جاتی ہے کبھی سیدھی طرف آنکھ اٹھ جاتی ہے کبھی پاؤں سے دور اٹھتی ہے کبھی پتھر اٹھ جاتا ہے بات تو میلاد کی ہوگی لیکن ادھر ادھر سے بھی کچھ باتیں شامل ہو جائے گی جیسے اب کئی مسائل سے آغاز ہو جائے کئی مسائل سے آغاز ہو جائے گی آزادی بھی کہتی ہے میں جلد جب ان قادر صاحب شروع ہو جاؤں تو شروع رہتا ہوں جب تھک جائے تو مجھے بتا دینا جب تھک جائے تو بتا دینا رہتا ہوں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق کیونکہ یہاں کے بعد آپ کی بشر کی حیثیت میں اس دنیا کے اندر تشریف لانے میں
بشری حیثیت میں اس دنیا کے اندر تشریف لانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں یہاں سے کافی آگے لے کر جانا چاہتا ہوں، یہاں سے کافی آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی پیدائش کب میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر دلیل قرآن سے ہوتی ہے، ہر دلیل قرآن سے ہوتی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قرآن آیت ہے، اس کی کیا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے انسان تم بھی ایسا وقت بھی گزرا ہے، اے انسان تم بھی ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ تمہیں قابل ذکر شے نہیں تھا، کہ ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ تم کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ کسی مخاطب کیا جاتا ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کر، ماں کی بوجھ برادر کی گناہ معذرت کرنا چاہیے کہ سچے وقت کرنا چاہتا ہے ہمیشہ ماں آباد ہمیشہ خود رکھتا اردو لازمی ہے چاہے دو اردو جان کر اگر لگنے بندر بھوکتے ماں شبہ گناہ بلوچی کی گناہ تاکہ شبہ کی آباد شبہ سرا شبہ دے میں اس کا رہا کہ اے انسان تم پہ ایسا وقت بھی گزرا ہے، تم پہ ایسا وقت بھی گزرا ہے جب تم قابل ذکر شے نہ تھا۔ کسی کو خاطر کیا جاتا ہے، کسی کو خاطر کیا جاتا ہے، انسان کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ انسان تو تھا تو صحیح، تھا تو ضرور، تھا تو قابل ذکر نہ تھا، اگر نہ ہوتا تو پھر بات ہی نہ، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تو تھا لیکن قابل ذکر نہ تھا۔ اے رب کریم یہ کون سا اس آیت کی تشریح اعلیٰ ضروری یہ بچار کا خدا ہے بڑے حکم انداز میں فرمایا کن فیکون کل دی گالی کن فیکون کل دی گالی ایسا ابھی پرین لائے اس آیت کی تشریح، اس آیت مبارکہ کی تشریح ہے کہ کن فیکون کل دی گالی ایسا ابھی پرین لائے یہ کن فیکون تو کل بولا جا رہا ہے، ہمارا عشق، ہماری محبت، ہمارا وجدان اس سے پہلے ہے، اس سے پہلے ہے۔ اور وہ کون سا وقت ہے کہ جب انسان تھا لیکن قابل ذکر شے نہیں، اب ضرور انسان کون ہے؟ سید کائنات آخر و زمان صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت تھا جب آپ ایک تخیل کی صورت میں، ایک خیال کی صورت میں، ایک تصور کی صورت میں اللہ کریم کے تخیل میں موجود ہے، لیکن چونکہ اس وقت یہ پوری کائنات ہر قسم کے وجود سے پاک تھی، نہ لوح بنا تھا، نہ قلم بنا تھا، نہ فرشتے تھے، نہ روحیں تھی، نہ جنات تھے، نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ اس وقت کیا تھا؟ اس
وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخیل کی صورت میں، کیونکہ اس وقت میں نور نہیں ہوں، کیونکہ نور بھی پیدائش کے بعد کیا، نور بھی بعد میں پیدا ہوتا، اس وقت نور کی بھی تخلیق نہ ہوئی، یہ نور سے پہلے کی بات ہے، جب ان بولا ہی نہیں کیا تھا، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق مالک رب کائنات کے تخیل میں موجود. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ مصطفیٰ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم کے تخیل میں موجود. کتنا اچھا گزرا، کتنا زمانہ گزرا، کیونکہ اس وقت نہ زمانے کی قید تھی، نہ عرصے کی قید تھی، نہ جاہ و کشور کی قید تھی. ایک رب تھا اور اس کا بندہ، ایک رب تھا اور ایک اس کا بندہ. اس زمانے کی روح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روحا تھا، اربوہا تھا، اربوہا تھا، جتنا زمانہ بنا لیں تو اس تخیل میں موجود ہے. اتنا طویل عرصہ جب اللہ کریم کے تخیل میں موجود تھے اور وہ مونی صورت، وہ پیاری صورت جو تخیل میں اللہ کے موجود ہے. آپ ایک بات سنتے ہوں گے، تخیل میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی چیز مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہے اور کوئی لکھا ہوا ہے کچھ یا کوئی بھی چیز ہے، اسے غور سے دیکھیں بغیر آنکھ جھپکے، بغیر آنکھ جھپکے اسے دیکھیں اور کچھ وقت اسے دیکھتے رہیں، اس کے بعد فوراً آپ کو بند کر لیں. کچھ لمحوں کے لیے وہ تصویر آپ کی آنکھوں میں بتایا رہتا ہے، جو کہ وہ آپ کے سامنے نہیں ہوگی لیکن وہ موجود ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے تخیل کے اندر چیز رہتی ہے. تو جب اللہ کریم کو اس تخیل میں رہنے والی عرصے سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، اور پھر اللہ کریم نے چاہا کہ میری الفت، میری محبت، یہ میرا محبوب جو میرے تخیل میں رہتا ہے، اب اس کو دکھانے کے لیے مجھے کچھ اور تخلیق کرنا ہے، کوئی ایسی مخلوق بنانی ہے جو میرے تخیل کو دیکھے، جو مصور کی اس تصویر کو دیکھ سکے، جو حقیقت میں آئینہ اللہ ہوگا، حقیقت میں اللہ کا آئینہ ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا آئینہ ہوں، جسے اللہ کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہے اور ساتھ میں لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں میں نے اللہ کو مدینے کے اندر پھرتے ہوئے دیکھا، میں نے اللہ کو مدینے کے اندر پھرتے ہوئے دیکھا ہے. کون؟ حضرت ابو ہریرہ جن سے سب سے زیادہ وہ بتا رہے. اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے حضرت ابو ہریرہ کو پکڑ لیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ نے کہا ابو ہریرہ بیماری آپ نے پوچھا کیوں بیماری کیا کیا ابو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو تعلیم کی تعلیم دیتے ہیں ابو کریم نے آگے سے فرمایا کہ بے شک ابو ہریرہ بے شک ابو ہریرہ نہیں کہتے ہیں کیونکہ جس نے اللہ کو دیکھنا ہے جس نے اللہ کو دیکھنا ہے وہ مجھے دے اللہ کریم جب اپنے محبوب یہ آگے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا یہ مقام آیا ہے یہ بات نہیں آیا ہے یہ مقام کیسے اللہ کریم نے جب یہ چاہا کہ میں اپنے محبوب اپنے معصوم یہ جو میرے تخیل میں بنتا ہے میں اس کو دیکھنے کے لیے میرے علاوہ کوئی اور بھی دیکھنے والا ہوں جو اس کا چرچا کرے جو اس کا فکر کرے جو اس کی پاؤں کی دھول کو چاہے اس کے پاؤں کی دھول کو اپنے پیروں میں مرے اس کے بچے میں وضو کو پیے اس نے اپنی جانیں نثابت ہے میں کوئی ایسی مخلوق تقریب کروں اس وقت اللہ کریم فرمایا جب اللہ تقریب شروع کی سب سے پہلی چیز کیا تقریب میں پہلے کون تھا اکیلا مصطفیٰ تھا اب جب کائنات کی تخلیق شروع کی اس وقت بھی جب اس تخلیق کو انجام دینا چاہا تو سب سے پہلی جو چیز اللہ کریم نے بنائی وہ میرے آقا کا سب سے پہلا جو تخلیق کی اپنے نور سے آقا کریم کا نور بنایا پھر اس نور کو حصوں میں تقسیم کر اسی سے لوح بنایا اسی سے قلم بنایا پھر لوح کو کہا سیدھے اٹھا قلم کو کہا ابھی ازل سے لے کر عدد تک سارا اللہ کریم سب سے پہلا کام کرنے والا ہے جس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی ہے جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے کیوں نہ ہو پہلی اس کی محبت کیوں نہ اس کی پہلی محفل کوئی بھی منتقل کام اللہ کریم ایک ایسی محفل جس میں تمام دعوت دی جائے بیش 1,24,000 حجیوں کی ارواح اللہ کے حضور پیش ہوتے جس کی نبیوں کی اور جب نبیوں کی روح پیش ہوئی وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں رب نہیں دیکھ رہا تو سوچ رہے ہیں کہ ہدایت نہیں دے گا اللہ کا دیا فرمایا صبر یہ بھی تمہیں بتاتا ہوں
تم سب مجھ سے وعدہ کرو، تم سب مجھ سے وعدہ کرو۔ یا اللہ کون سا وعدہ؟ وعدہ کرو کہ جب میں تمہیں جس بھی بات بنا کر یہ گھومتا ہے تب بیٹھے تو خود ہی کہ یہ جسے دل کہتے ہیں یا جسم یہ جتنی ہو دوسرا ملا ہوا ہے، یہ انسان نہیں، یہ انسان کا لباس ہے۔ پہلا لباس جو انسان کو تکلیف کے بعد ملا وہ روحی لباس، عالمی ارواح میں انسان روحی لباس ملتا۔ کون سا لباس تھا؟ روحی لباس۔ اس کے بعد جسدی لباس عطا کیا، یہ جسمانی لباس عطا کیا اور اس کائنات کے اندر بھیج دیا، اور ایک وقت متعین تھا وہ لباس اس کے جسم پہ قائم رہے گا۔ اس کے بعد پھر یہ لباس اتار کر وہ برزخی لباس لے لے گا، وہ برزخ میں چلا جائے گا۔ پھر برزخی لباس آخرت کے وقت اتار کر وہ عالمی آخرت کا لباس لے لے گا۔ اس کے بعد پھر عالمی جنت یا پھر کا لباس لے گا۔ تو انسان کے لباس بدل رہے ہیں، انسان کے فلاح لباس کو ہے، انسان کو نہیں۔ ہمارے ناقص عقلوں میں یہ بات آتی ہے، انسان جب مر جاتا ہے وہ فلاح ہو جاتا ہے، لیکن فقیر یہ بات عوامی کو حل کہتا ہے انسان مرتا ہے۔ اگر انسان مر کر مٹی ہو جائے تو ہم اپنے عقیدے کا خود انکار کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کا خود انکار کر رہے ہیں۔ اگر انسان مر کر ایک کافر جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی زندہ ہے اور اپنے کیے کی سزا بھگتا ہے، گنہگار ہے وہ بھی زندہ ہے، اور یہ نہیں کہ وہ قبر میں اگر کسی کو شیر نے کھا لیا تو بھی زندہ ہے، کوئی سمندر میں ڈوب کر مر گیا تو بھی زندہ ہے، کسی کو آگ نے جلا دیا تو بھی زندہ ہے۔ زندہ ہے تو اس سے سوال و جواب ہوگا، اگر زندہ نہ ہوتا تو سوال و جواب کیسا، جزا و سزا کیسا؟ اس کی زندگی کا یہ ثبوت ہے کہ اس مرنے کے بعد، اس جسم کے مرنے کے بعد حقیقت انسان زندہ رہتا ہے، حقیقت انسان زندہ رہتا ہے۔ تو عالمی اللہ کریم ایک محفل خانہ، اس محفل کے ساتھ وہ جو نور تخلیق کیا، وہ جو نور تخلیق کیا وہ انبیاء کی ارواح کے اوپر پیش کر دیا۔ ابھی سارے دیکھ رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں۔ اے رب کریم یہ کون، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ محبوب بندہ ہے، میں تم سب کو دنیا کے اندر نبوت دے کر دے دوں گا، اور یہ تم سب سے آخر میں آئے گا، اور تم لوگوں نے اس کا پرچار کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کی بشارت دینی ہے، اور یہ جب آئے گا آپ لوگوں میں سے جس کا یہ حقہ لگاتا جائے گا وہ اس کی نبوت کرتا ہے، کیونکہ تمام نبی مبشر بن جا رہے ہیں، تمام نبی اس کائنات کے اندر مبشر بن کے آئے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشبہ بن، آپ کی تصدیق کے بغیر کوئی نبی نہیں، جب تک میرے آقا کریم کی تصدیق نہیں ہو جائے گی نبی کی نبوت منظور قبول نہیں، وہ نبوت میری نبی کے عہدے سے معذور ہے۔ اسی لیے تو تمام انبیاء جتنی بھی اس کائنات کے اندر
نبی لائے، سب نے بشارت کی، سب نے بشارت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بتایا، حضرت شیخ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا، حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا۔ اپنی امت کو وجہ بتا کر کے کہ میرے بعد آخری نبی آنے ہیں، جن کا نام احمد ہوگا، احمد ہوگا، اور ان کی ایمان لیا۔ تو ہر نبی نے آپ کی بشارت کی کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی ایمان لیا، نبی چھٹکارا ہوگا۔ اور جب آپ تشریف لائے، آپ نے آدم کی تصدیق کر، آپ نے نوح کی تصدیق کر، آپ نے ابراہیم کی تصدیق کر، ہر نبی کا آپ نے ذکر کروایا کہ وہ بھی سچا تھا، وہ بھی ٹھیک تھا، وہ بھی درست تھا، کیونکہ اس نے میری بشارت کی۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ کموں بیش 1,40,000 پیغمبر جو ہیں ان کے اوپر ایمان لانا لازمی ہے۔ اگر ان نبیوں کے ایمان نہیں لاؤ گے تو مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تصدیق نامہ ہے۔ آپ نے تصدیق فرما دی کہ وہ نبی برحق تھے، وہ نبی برحق تھے۔ تو اللہ کریم نے وہ محفل سے سب سے پہلی محفل ہے، اور جس کی تقلید میں آج تک کائنات میں محفلیں چل رہی ہیں، آج تک کائنات میں محفلیں چل رہی ہیں۔ تو محفل سجانا اللہ کریم کی اپنے حبیب کی میلاد کی محفل ہو یا سیرت مصطفیٰ کا محفل ہو، جو بھی محفل ہو وہ سجانا سنت ہے۔ آپ نے بھائی کے تلاوت ہے، جس بات فرما دو کہ جس وقت لوگوں کے اخلاق کا قابل رحمت نہیں اور اس کی رحمت ہے، کیا کرو خریداری کا اس کے لیے خوشیاں یہاں پہ وزن اور کوئی آواز یہ کہتی ہے کہ فضل جو ہے اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن رحمت اللہ کا قرآن ہے، لیکن ہم تو قرآن سے پوچھیں گے، ہم تو قرآن سے پوچھیں گے کہ اللہ کریم اپنے کلام کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں کہ تیری رحمت کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ بے شک تحقیق یعنی زور دے کر زور دے کر کہ خبردار میں نے اس کائنات کے اندر پورے عالمین کے لیے تمام جہانوں کے لیے رحمت کسے بنا کر دیا آپ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
یار بھی کئی خوشیاں کیسے منائیں؟ اس کے لیے قرآن میں شان ہے، کیونکہ جب بنی اسرائیل کہ اللہ نے کرم فرمایا، ان کو فتح و نصرت سے نوازا، فرعون کو ظلم سے محفوظ کیا، بھوک اور خوف سے نکالا، ان پہ اپنی غیبی رضا من و سلوہ نازل کی، پھر اللہ نے حکم فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم۔ جبریل امین حاضر ہوئے، قوم کا بوسہ لیا، آپ بیدار ہوئے، پوچھا کہ جبریل بتاؤ کیوں آئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار آپ کا انتظار ہو رہا ہے، اٹھے اور چلے مجھے فرمایا سے پوچھا کیسے چلے گی؟ سرکار کا سواری کھڑی ہے، سواری کھڑی ہے، اور وہ سواری کیا ہے؟ وہ پیغام لانے والا کون تھا؟ کون تھا؟ جبریل امین نور ہے، جبریل امین کے نور کا انکار نہیں ہے، جبریل امین کے نور کا انکار کوئی نہیں کرتا، جبریل امین نور سواری کیا لائے؟ براق وہ سواری جنت سے براق لے کر آئے، وہ بھی نور۔ آپ براق پر سوار ہو مسجد حرام تشریف لائے، وہاں سے مسجد اقصیٰ آپ پہنچے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس وہاں تشریف لائے، وہاں 1,24,000 پیغمبر موجود، 1,24,000 پیغمبر موجود، کون موجود؟ بشر موجود، کون موجود؟ بشر، کہ تمام نبی بشریت کے لباس کیا ہے؟ بشر مسجد اقصیٰ میں موجود، مسجد اقصیٰ میں بشر موجود، وہاں کیا ہوگا؟ آپ نے بشر محمد کی 2 رکعت نماز پڑھائے، پھر وہاں سے پرواز ہوا، ابھی وہاں سے آگے کیا تھا؟ پھر نورانی سیڑھی تھی، وہاں سے آگے قرآن چلی گئی واپس، پھر وہاں سے نورانی سیڑھی تھی، جبریل امین جو ہے وہ ساتھ میں پرواز کر رہے تھے، یہ آقا کریم اس سیڑھی کے ذریعے آسمانوں پہ جا رہے تھے، پھر آگے آسمانوں پہ، یعنی یہ نور کا سفر ہے، کس کا سفر ہے؟ نور کا سفر ہے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف کس کا سفر ہے؟ نور کا سفر ہے، نور کی سیڑھی پہ سفر ہے، ہمراہ کون ہے؟ نور ہے، جبریل امین، یہ نور کا سفر ہے۔ تو جب آسمانوں پہ پہنچے تو آگے پھر بشریت ہر آسمان کے استقبال کے لیے کھڑے، حضرت ابراہیم سب نے استقبال کیا، یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ بشر مسجد اقصیٰ میں موجود، آپ نے وہاں نماز پڑھائی، آپ نور کے ذریعے میرے پروان ہوئے، بشر اس سے پہلے استقبال کے لیے آسمان پہ پہنچے، اور بشر کی پرواز ہے، وہ بشر کی پرواز ہے کہ نور سے پہلے پہنچے، اور جب سدرۃ المنتہا وہ آخری مقام، اس عرش کا پایا، کہ اللہ کریم کا عرش ہے، اس کا پایا سدرۃ المنتہا،
جب سدرۃ المنتہا وہاں بھی پہنچ کر جبریل امین کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں سے آگے میں اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائے گا. میں یہاں سے آگے ایک سوئی کی نوک کے برابر نہیں جا سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ نور کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نور کہہ رہا ہے. وہاں سے میرے قریب آقا خود آگے تشریف لائے ہر پر بیٹھتا ہے. آپ آگے تشریف لائے. فقال قاب قوسین کہ دو کمانوں کا فاصلہ اور اللہ اس بندے کے بیچ ہے. تو یہاں پہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر جب نور نے بھی جواب دے دیا کہ میں ایک قطرہ برابر آگے نہیں بڑھ سکتا, بشر بھی پیچھے رہ گئے, نور بھی پیچھے رہ گیا, وہاں سے آگے نور گیا جب وہاں سے آگے کون گیا. قرآن سے پوچھ لے قرآن کیا ہے. اسرا بعبد ربی کہ اللہ کا عبد اس سے آگے کون گیا؟ اللہ کا عبدہ والرسول. اللہ کا عبد وہاں سے آگے گیا, وہاں سے آگے نہ نور گیا نہ بشر گیا. نور بھی رک گیا, بشر بھی رک گیا, وہاں سے آگے عبد گیا. عبد کا مقام سب سے بلند تر مقام اور حقیقت مصطفیٰ عبدہ والرسول. مصطفیٰ عبدہ والرسول ہے. اور وہاں مکان قاب قوسین کی جب کرسی پہ آپ تشریف فرما ہوئی لوگوں کو بتایا کہ دیکھو لوگوں, میرے محبوب اور میرے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ یعنی کہ دو بھوؤں کا فاصلہ. یہ دو بھوئیں, ان دو بھوؤں کو آپ کمان کہہ سکتے ہیں, دو کمانیں ہیں نا. دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا کیونکہ انسان کی فطرت ہے وہ اپنی حد سے نہ آگے دیکھ سکتا ہے نہ اپنے حد سے پیچھے دیکھ سکتا ہے. وہ ایک حد متعین کے اندر دیکھ سکتا ہے. اور جب اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے تو میری طرح چشمہ لگا کر دیکھتا ہے. انسان کی کمزوری ہے یعنی وہ ایک حد تک دیکھے گا, وہاں سے آگے سے کچھ نظر نہیں آئے گا. جب قریب چیز کرو تو جب اس حد سے قریب ہوگی تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا. تو انسان کو دکھانے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا فقال قاب قوسین کہ انسان تیری طاقت اتنی ہے کہ دو کمانوں کا فاصلہ تو دیکھ سکتا ہے, اس سے کم تر جو ہے وہ تیری اوقات نہیں دیکھ نہیں سکتا. فقال قاب قوسین کی کرسی پہ جب تشریف فرما ہوا تو کیا عرش کا دروازہ بند ہو گیا. اور جب عرش کا دروازہ بند ہوا تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آگے آ جا. کانا کعبہ کو شہر تک تو سب نے دیکھا, جب عرش کا دروازہ بند ہوا اور اتنا آگے آ جا. رب کریم کتنا آگے آ جا. تو محبوب ہے, تو عبد ہے, میں محبوب ہوں. تو خلق ہے, میں خالق ہوں. اب آ کر مجھ میں سما جا کیونکہ میں باقی ہوں, تو خالی ہے. تو بندہ ہے, میں محبوب ہوں. مجھے فنا نہیں, تجھے فنا ہے. آج مجھ میں سما جا. اور جب قطرہ سمندر سے ملتا ہے, جب قطرہ سمندر سے ملتا ہے تو وہ قطرہ رہتا ہے. آپ اسے قطرہ کہیں گے. جب قطرہ سمندر سے ملتا ہے, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے, جب قطرہ
ملتا ہے تو کیا وہ قطرہ رہتا ہے یا سمندر بن جاتا ہے؟ وہ قطرہ رہتا ہے یا سمندر بن جاتا ہے؟ اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو اپنے رب کی ذات میں فنا کر دیا، اپنی رب کی ذات کے اندر فنا ہو گئے، وہاں سے جو واپس آیا وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ وہ سیدنا صدیق اکبر بتا رہے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کو دیکھنا ہے اللہ کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے، کیونکہ جو مصطفیٰ دیا اور تھا جب مصطفیٰ وہاں سے واپس آیا وہ اپنی ذات کو وہاں فنا کرایا تھا، باقی تھا وہ اللہ کا آئینہ تھا، اسی لیے جو حضرت وغیرہ بتاتے ہیں اللہ جس میں اللہ جس نے اس کا علاج کیا ہے کائنات کے اندر حقیقت کیا مقام تھا؟ اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دو دفعہ مدینہ شریف میں آئے، آقا علیہ السلام کو زیارت کے لیے لوگ کہتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اویس کرنی کا عشق اس بلندی پہ پہنچ چکا تھا، وہ ساری ہڈی دراز کر چکا تھا، وہ ساری ہڈی دراز کر چکا تھا کہ اپنے محبوب سے جب نگاہ پڑتی اس کا جسم پانی ہو جاتا تھا، اس کا جسم پانی ہو کر تو آقا کریم نے اسی لیے انہیں اپنے دیدار سے دور رکھا، کیونکہ وہ حقیقت مصطفیٰ کو جان چکے تھے۔ جب آقا کریم نے حکم فرمایا اے میرے دوستو یہ میرا جبہ لے جانا، کرم کے پہاڑوں میں ایک چرواہا، ایک بکروال، ایک گدھڑیا جو بکریاں چراتا ہے، اویس اس کا نام ہے، یہ جبہ اسے جا کر دینا اور کہنا میری امت کے لیے دعا، میری امت کے لیے دعا کرے۔ اور جب مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق وہ جبہ لے کر کرم میں گئے، وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا یار اویس کا کوئی بتاؤ،
نہیں ملے گی. اس کا شہر بھی کیا تھا؟ جب قرب کے پہاڑوں میں آئے دیکھا وہ خود عبادت میں مشغول ہیں, بکریاں جو ہے وہ چل رہی ہیں, بھیڑیا ان کی نگرانی کر رہا ہے. بھیڑیا جو بکریوں کا دشمن ہے وہ حضرت اویس کرنی کی بکریوں کو چڑھا رہا ہے اور آپ عبادت میں مشغول ہے. سمجھ گئے کہ ہے تو اویس یہ بھی کہ وہ عبادت سے ہمارے ہوئے سلام اللہ سلام کیا سلام کا جواب ہوا عرف ہوا کہ میں علی یہ عمر ہے اور مجھے آقا علیہ السلام نے عمر دیا ہے. یہ آپ ان کا جسم باتیں تو ٹھیک ہے یار آپ لوگوں نے تو حضور کے ساتھ زندگی گزاری, دلوں کے ساتھی راتوں کے ساتھی تھے اور بستروں پہ سونے والے تھے. اے علی نفس رسول ہو, مجھے کچھ یار کی باتیں بتا. مجھے اندر ذکر کو سناؤ. دونوں صاحبان آگے جلنے کے ذکر میں لگ گئے. آپ ایسے چلتے تھے, آپ ایسے بیٹھتے تھے, آپ ایسے مسکراتے تھے, آپ ایسے بولتے تھے, آپ ایسا ہوتے تھے, آپ ایسے جاتے تھے, آپ ایسے سوتے تھے. آپ کا ہر ایک سے پوری سیرت صبح سے لے کر کے آپ تک بیان کرنا, صبح سے لے کر شام تک بیان کرتی. اور میرے آگے کا وہ دیدارہ وہ شام کو کیا پوچھتا ہے جب صبح سے شام ہو گئی ذکر وہ شام تھے وہ دیوانہ سوال کرتا ہے تو میرے پیاروں کیا تعلیم نے نبی کو دیکھا. صبح سے شام تک ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے لیکن شام کو اب اس کرنے پوچھ رہے ہیں کہ علی کیا تم نے نبی کو دیکھا؟ اے عمر کیا تم نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا؟ تم نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ اے علی تم نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا؟ کہ ہاں دیکھا ہے. کبھی تو بیان کر رہے ہیں آگے سے آگے سے کیا کہتے ہیں ارے جو تم نے دیکھا تو وہ اکثر مصطفیٰ تھا. جو تم لوگوں نے 63 سال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جسے پھرتے ہوئے دیکھا وہ اکثر مصطفیٰ تھا. حقیقت مصطفیٰ کو اس کا اللہ جانتا ہے. جو شخص اس مقام پر ہے کہ اتنے دور کرم کے پہاڑوں میں پہنچ رہا ہے اور ہم کہیں یا ویسے 2 دفعہ آئے اور انہیں زیادت نصیب نہ ہو, وہ دور کرم کے پہاڑوں میں بیٹھ کر انہوں نے جو کچھ دیکھ لیا جس کا ذکر ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں پہلے بیٹھے ہوئے تھے. ابو ہریرہ کے پاس بیٹھ کر صحبت اختیار کر کے وہ مقام حاصل کر رہے لیکن وہ دیوانہ اس نے مقام کیسے پایا؟ اس کے لیے قرآن سے
قرآن کیسے کیا کہتا ہے کہ اب ایسے لوگوں کا آپ کیسے پالیں گے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب ان سے فرما دیجیے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو پھر پیار کرو، فاتبعونی میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، اپنا زائد بھرتے اپنا سب کچھ میرے قدموں میں نچھاور کر دو، اپنی ذات کو میرے قدموں میں درست کر دو، اور جب میری ذات اپنی ذات کو میری ذات میں دکھ کر دو گے، بڑا رسول ہو جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ یخبرکم اللہ، پھر میں اللہ ان سے محبت کروں گا، ان سے میرے محبوب کروں گا، پھر میں یہ کچھ جو مانے کو میں نے کروں گا، یہ جو چاہیے کروں گا، اور اسی لیے وہ جبہ لے کر اب ایسے کرنے کے پاس گیا، اور جب جبہ زیب تن کیا سجدے میں سر رکھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ غنی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید اویس جو ہے دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، اتنا طویل سجدہ تھا، اتنا طویل سجدہ تھا، جب بلایا اب اٹھے، کیوں مجھے اٹھا؟ اگر آج تم لوگ مجھے اٹھاتے تو میں نے حقہ کی ساری سر بھاگا تھا، یہ ہے حقہ بھی نہیں، یہ بتانے حقہ ضروری کہ جب انسان اطاعت کے ذریعے، اطاعت صرف یہ نہیں کہ ہم نے داڑھی رکھ لی، 5 دن نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکات دے دی، صرف یہ اطاعت نہیں ہے، اور صرف یہ اسلام بھی نہیں ہے، اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے، ہمارے سونے سے لے کر ہمارے اٹھنے تک، ہمارے اٹھنے سے لے کر سونے تک جو کچھ انسان کی فطرت میں ہے وہ سارے کا سارا دیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں دین فطرت، جب تک انسان پورے دین کو نہیں ہوگا اس وقت تک مدد خدا رونی میں پورا عمل تیار نہیں، اور اس وقت تک اگر وہ چاہے بھی تو چاہ کر اسے بھی بنا سکتے، اسے بنانے کے لیے مطلب اپنے آپ کو آگے کریم گزرات میں بنا کرنا، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں نچھاور کرنا ہوگا، اپنے ظاہر باطن فنائیت کے مقام پہ پہنچانا ہوگا، اور جب اس مقام پہ پہنچے پھر اس کی ذات سے لاد سے ضد کر کے جیسے بھی جو مانگیں گے وہ عطا کرے گا، جو مانگیں گے وہ عطا کرے گا، پھر اس کا مانگنا اللہ کا مانگنا ہوگا، پھر اس کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہوگا، پھر اس کا چلنا اللہ کا چلنا ہوگا، یہ مقام فنائیت ہے۔